बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा आखिर मान लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं मदरसा बिल पर, लेकिन साथ ही एक आर्डनेंस भी जारी हो गया है। इसका क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत ही एक अहम फ़ैसला सुना दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और जनाब साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान डट गया है, अब हो क्या रहा है। इमरान खान की रिहाई या कुछ और बैरूनी ताकतों को मतलूब है, ये चक्कर क्या है, इस पर बहुत ही खुल के बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर पाजेस लग रहे हैं भाई, आपका तावन जारी है, अल्लाह के करम से लग रहे हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक तक इंशाअल्लाह परवरदिगार के करम से, आपके तावन से, हमने उन 100 मसाजिद में अल्लाह के घरों में लगाने हैं वाटर प्रोजेक्ट, जहाँ पर पीने का पानी है कोई नहीं, जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, या जो सैलाब ज़दा इलाके हैं जहाँ पानी बिल्कुल गदला ख़राब कड़वा हो चुका है, वहाँ पर रोज़ेदार भी पिएँ, नमाजी भी पिएँ, आपको दुआएं दें। कम्युनिटी के लोग भी वही सारा साल पानी इस्तेमाल करें। और ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं। लेकिन साथ ही मैं एक क्लैरिफिकेशन करता जाऊँ। उस दिन मुझे एक दोस्त ने, एक व्यूअर ने एक मैसेज किया यूएई से। उन्होंने कहा, नकवी साहब कि ये बात ये है कि यहाँ से बांग्लादेश के लोग जब रिन्यूअल कराने जाते हैं ना पासपोर्ट की, तो उस वक़्त उनसे वो मुतालबा किया जाता है कि जी आपने अपनी रेमिटेंसेस कितनी भेजी हैं घर में, तो अपने मुल्क में, तो उसकी बुनियाद पर फिर उसकी रिन्यूअल होती है पासपोर्ट की। बिल्कुल ठीक। अब ये जब मैंने बात की तो कुछ और लोगों ने भी रहनुमाई फरमाई। आप रहनुमाई फरमाते होते हैं, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, और अच्छी बात है, और फिर इसी वजह से मैं बता भी रहा हूँ, और बात उनकी ठीक भी है। वो कहते हैं जी बहुत सारे लोग हवाला हुंडी के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन क्यों भेजते हैं, आखिर उनको क्यों ये है कि हवाला हुंडी के ज़रिए भेजें। ये नहीं है कि ये अभी जो तरसीलात ज़र का इन्होंने यूथियों ने को चक्कर चलाया हुआ, ये मामला नहीं है। मामला वैसे भी, वो कहते हैं बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं भेजते और हमारे लोग क्यों भेजते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो ताउन नहीं करता, वो फ़ीस ज़्यादा चार्ज करता है, वो कमीशन ज़्यादा चार्ज करता है। दूसरा ये है कि जब बांग्लादेश के लोग बैंकों के ज़रिए, यानी थ्रू प्रॉपर चैनल, लीगल चैनल के ज़रिए भेजते हैं, तो उनको बड़ी मराहत मिलती हैं, और उनकी वो मराहत उनकी हुकूमत देती है, और बैंक्स देते हैं, और गवर्नमेंट उनकी देती है। और ये वाकई बात ठीक है, ये मैंने इसको काउंटर चेक भी किया है। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह की मराहत दें। हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि रियासत और हुकूमत, यानी ये इस तरह की एनकरेजमेंट करे कि ये अमली इक़दामात करें कि लोग बैंकों के ज़रिए भिजवाएं, हुंडी और हवाला के ज़रिए ना भिजवाएं। ये बात बिल्कुल ठीक थी। अच्छी अच्छी ख़बरें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी ख़बरों से पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला डिस्कस करना चाहता हूँ। ये फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। अच्छा, ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी जावेद इकबाल साहब हैं, वो जो है मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा एक ननकाना, ये टोबा टेक सिंह में, वहाँ पर एक जो है ना एक ऐसा इशू हुआ कि कुछ 83 कनाल, एक बंदा फौत हुआ, मुसलमान था, कुछ 83 कनाल का वो विरासती जायदाद का वो एक चक्कर था, और 83 कनाल। तो ज़ाहिर है जब वो बंदा फौत हुआ तो आगे उसके कोई 3 बेटे और 2 बेटियां थी, 5 औलादें, तो उनमें तकसीम होनी थी वो विरासती जायदाद 83 कनाल। तो उनमें से एक ग्रैंड सन, उनका पोता, वो पहुंच गया जनाब अदालत। और फिर उसके बाद पहले तो नीचे वाली अदालतों में भी वो भी उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, और अब लाहौर हाई कोर्ट ने वो भी उनके हक़ में ही फ़ैसला किया है। और बाकायदा उन्होंने कुरान और सुन्नत के हवाले भी दिए हैं, और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस भी लिखी है।
اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان میں انہوں نے اس گرینڈ سن ان پوتے نے کہا، یعنی ان کے جو 3 بیٹے اور دو بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹے کے بیٹے نے، وہ چونکہ ان کا یوں سمجھ لیں بھتیجا ہو گیا، تو اپنے چچا کے بارے میں کہا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دادا کی ہے جائیداد 83 کنال، لیکن اس چچا کا حق نہیں بنتا کیونکہ یہ چچا قادیانی ہے. تو اب اس کے بعد وہ نیچے بھی عدالتوں میں گیا، اس کے حق میں فیصلہ آیا. اب کچھ عرصہ پہلے یہ مقدمہ آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس صاحب نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ جی بالکل جو مسلم کی جائیداد ہے، جو مسلم کی وراثتی جائیداد ہے، اس سے غیر مسلم وہ نہیں لے سکتا. اور انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بھی کوٹ کی، انہوں نے کہا جس میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی کو جو غیر مسلم ہے اس کی وراثت مسلم کو نہیں آ سکتی، اور جو مسلم ہے اس کی وراثت غیر مسلم کو نہیں جا سکتی. تو یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ، ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے. لیکن سیم وہی والی بات ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کی جائیداد مسلم کو بھی نہیں جا سکتی. یہ والی بات بھی مجھے وہ JUIF کے رہنما مولانا شکور صاحب اللہ بخشے، وہ جب مذہبی امور کے تھے منسٹر بھی، انہوں نے حج پہ بھی بڑے اچھے اقدامات کیے، اور بہت زبردست اور نائس انسان تھے اللہ بخشے، جن کو وہ ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہوئے یا مارا گیا یا جو بھی ہے. واقعی انہوں نے ایک تقریر کی تھی تو اس پہ بڑا جو ہے نا بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ یہ میں چندہ جو ہے نا وہ مسجد کو نہیں دیتا، یہ فلاں کو نہیں دیتا، یہ ان کو نہیں دیتا. جب وہ کوئی گرجا والے، جب کوئی اس والے آئیں تو وہ اس کو، تو پھر اس پہ بڑا تنقید ہوئی. تو بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن کی کہ یہ مسجد کو میں کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو اقلیتوں کا پیسہ ہے، تو جو اقلیتوں کا پیسہ ہے وہ مسجد کو نہیں جا سکتا. واقعی بات اس طرح سے ہے، وہ گرجا کو تو جا سکتا ہے، لیکن وہ وقف املاک والا وہ اس طرح کا کوئی چکر تھا. تو یہاں پہ نا بہت اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، بہت سارا معاملہ جو ہے نا اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے. الحمدللہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں جناب، کہ سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کا افتتاح ہو گیا ہے. الحمدللہ آپ کر لیں، کیونکہ اس میں بجلی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے چین کی طرف سے یہ فراہم کیا گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا بجلی گھر 2030 میں 1200 میگا واٹ بجلی بنانا شروع کر دے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج سے 5-6 برس بعد، تو آج یعنی کہ پیر کے دن یہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میرے DI خان میں، یوں سمجھ لیں، یا DI خان اور KPK اور ساتھ اس کے سنگم پر پنجاب کے، تو اس میں جو ہے نا 50 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی وہ آلریڈی وزیر اعظم صاحب کر چکے. بہت ہی اچھی خبر ہے بھائی. اچھی خبر کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب خبریں بھی آ رہی ہیں. ماشاءاللہ افغانستان میں ان کے سپریم لیڈر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب سا بیان جاری کیا ہے ان کے ترجمان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد جو مکانات بنیں گے ان میں کھڑکیاں نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ پھر عورتوں کو جھانکتے ہیں. ٹھیک، تو اب پتہ نہیں کھڑکیاں نہیں ہوں گی، تو اس زمانے میں جو یہ پتھر کا زمانہ تو ہے نہیں. ہم نے تو سنا بہت پرانے زمانے میں بھی کھڑکیاں تھیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو ٹھیک ہو گیا نا. تو خیر ڈبل سٹوریز بھی ہوا کرتی تھیں آج سے 1400 سال بھی پہلے. یہ بھی ہے، آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہیں میری طرح تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کو وہ یہ میری گواہی دیں گے. خیر ان کا یہ اپنا فیصلے کا احترام ہے، ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا ایک صورتحال ہے. لیکن یہ فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہو. پھر ذرا پتہ بھی چلے کہ بتائیں بھی صحیح کہ اگر کھڑکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی وینٹیلیشن کا نظام کیا ہوگا، کہ جب وہ کھڑکیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہوں گی کہ جس حوالے سے جو ہے نا آ جائیں بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ مان لیا گیا ہے. ماشاءاللہ میں نے تو کل کہا بھی ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے. میں نے کہا یوتھیوں کو مولانا صاحب سے سیاست سیکھنی چاہیے، ہے نا. مولانا صاحب نے نہ جلوس نکالا، نہ ریلی نکالی، نہ ملین مارچ کیا، نہ کوئی جو ہے نا اسلام آباد پر چڑھائی کی، نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کی. لیکن چپ کے ان کا کام بھی ہو گیا. اب جو زرداری صاحب نے جس بل کو ایک عرصے سے روکا ہوا تھا اس پر دستخط بھی کر دیے.
साथ एक ऑर्डिनेंस भी आ गया है। अब उस पर जब दस्तखत हुए तो उसके बाद सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, जैसे NGOs रजिस्टर होती हैं, सोसाइटीज़ एक्ट के तहत मदारस रजिस्टर होंगे। अब वो वजारत तालीम के ज़रिए नहीं, लेकिन हाँ एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये किया गया है काम, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जी आप चाहें तो वजारत तालीम से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि मौलाना साहब के बहुत सारे पार्टी के रहनुमाओं ने हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब पर भी तनकीद शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि हुकूमती मुल्ला को शिकस्त हुई है वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज भी लिखे। मौलाना साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि मैं पाकिस्तान के तमाम दीनी तबके, बिलखसूस इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया और वफाकुल मदारसुल अरबिया के तमाम ज़िम्मेदारान और उनसे मुंसलिक तमाम मदारस के ज़िम्मेदारान को मदारस दीनिया का देरीना मुतालबा मंजूर होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें जिस तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हमारी हर कदम पर रहनुमाई की, हम दिल की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं। यकीनी तौर पर इस पूरे प्रोसेस में कानूनी रहनुमाई के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनान और मुसलमानान पाकिस्तान ने सिर्फ मदारस का मुकदमा ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने इसी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से पास शुदा उस बिल को कानून का दर्जा दिलवाया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की सुप्रीमेसी की जंग भी जीती है, जिस पर सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मौलाना साहब ने कहा है। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि ओए यूथियो, आप मौलाना साहब से सीखो। जैसे आपका लीडर नहीं कहता ओए यूथियो, ओए मेरे टाइगरों, आप मौलाना साहब से सीखो कि ऐसे एक पत्ता ना तोड़ के भी आपने कोई 36 मरतबा यहाँ पे चढ़ाई की है इस्लामाबाद में, हर दफ़ा कुट भी खाई है, कभी नस भी गए हो, और कैदी नंबर 804 फिर भी अडियाला के अंदर है। तो आप सीखो मौलाना साहब से किस तरीके से सियासत की जाती है। ये कुछ और बात है, सियासत और चीज़ है, ग़िलाज़त और चीज़ है। सिंध पुलिस के 50 अफसरान और एहलकार पर मनशियात फ़रोशों की सरबराही का इल्ज़ाम। अल-अमान अल-हफ़ीज़, ये पुलिस वाले हैं जो 50, जिसमें को उमरकोट के लोग भी हैं, जिसमें थर के भी लोग थर के भी हैं, ज़िला थर के, थर पारकर के, जिसमें और भी कुछ असला के लोग हैं, 50 लोग। उनके ख़िलाफ़ अब इंक्वायरी शुरू हो गई है, और कहा जा रहा है कि अब अगर इंक्वायरी के नतीजे में साबित हो गया कि वाकई इन्होंने मनशियात फ़रोशों की सरपरस्ती की है, तो फिर इनको डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन ये है बहुत ही अलमनाक सी सूरत हाल है। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि भारत में हरियाणा रियासत में अब मुसलमानों ने अपनी मैयतें घरों में दफनाना शुरू कर दी हैं। इंतहाई अहम बात है, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान नहीं है। हुकूमत उनको कब्रिस्तान की जगह ही नहीं दे रही। वो एहतजाज कर रहे हैं कि अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो हम अपनी मैयतें इन हुक्मरानों के दरवाज़ों पे आके उन ले आएंगे और हम एहतजाज करेंगे, ज़ाहिर है। और ये सूरत है। अब आपको पता चला दो कौमी नज़रिया क्या था। अब आपको पता चला कि मुल्क कितना ज़रूरी है। अब आपको पता चला कि आज़ादी की क्या कीमत है। बस ये पता चलना चाहिए, ये रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो बाहर बैठ के यूथ ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवासियात कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आपका जो वजूद है इसी मुल्क का मरहून मिन्नत है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये बिल्कुल एक ख़बर है कि आफ्ताब इकबाल साहब लंदन से आते हुए मिसेस के साथ दुबई एयरपोर्ट पर वो उतरे तो लापता कर दिए गए, और फिर उसके बाद हमें पता चला कि फिर लापता, गिरफ़्तारी के बाद लापता हुए और फिर वो आ भी गए हैं घर। तो ये पता नहीं किस हवाले से और कैसे कैसे और ये क्या सूरत हाल थी। खैर, अब आ जाइए उस मेन स्टोरी पर जनाब। और वो मेन स्टोरी है, एक कालम लिखा सुहेल वड़ाई साहब ने। ये बड़ा अहम कालम है और बिलावल साहब की सुहेल वड़ाई साहब ने बिलावल साहब की उस तकरीर का हवाला दिया कि जो तकरीर 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पर बिलावल साहब की, और बिलावल साहब ने एक ललकारा है।
بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کو للکارا ہے کہ عمران خان تو بہانہ ہے، اصل میں پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یا پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ نشانہ ہے۔ ٹھیک، بات تو بہت ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی سہیل ورائے صاحب نے کہا کہ جب چائنا میں اسی وجہ سے عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ نے اس سی پیک کی رفتار کو کم کیا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی، کیونکہ وہ مغربی دنیا اور امریکہ کو وہاں وہ رہ ہوئے تھے، وہاں جانتے تھے کہ یہ بہت ہی بیک لیش آئے گا، بہت ہی اس کا رد عمل آئے گا، اور اس وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مانا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کھائی میں ڈالا یا کھٹائی میں ڈالا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو جو ہے نا سی پیک کو، یہ بہت بڑی غلطی تھی میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے باوجود بھی امریکہ کی وہ فوجی امداد بھی بحال نہیں ہوئی، اور بھی کوئی امداد بحال نہیں ہوئی۔ ہمیں آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط بھی وہ ماننی پڑیں، اور اس کے بعد لکیریں بھی کھینچنی پڑیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں قرضہ ملا، اور ابھی تک وہ معیشت ٹھیک ہے کہ وہ اس کو ایک سہارا مل گیا ہے، لیکن جو مہنگائی کے کم ہونے کے اثرات ہیں وہ عوام تک نہیں آ رہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بلاول صاحب کا للکارنا ایسے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ تو اب کیا ہے، اب پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی چین پاکستان کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے۔ آپ کو ایک فیصلہ کرو کہ ادھر یا ادھر جدھر بھی جانا ہے، پاکستان کو تو نہ بیچ میں لٹکاؤ۔ اور اگر انہوں نے یہ نشانہ بہانہ بنایا ہوا ہے عمران خان والا، اور اصل نشانہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر حافظ صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو چائنا کی طرف جانا ہے، شٹ اپ کال دی ہے ان کو کہ آپ چپ رہو، آپ کے کہنے پر نہ ہم کسی کو رہا کریں گے، اور آپ کے کہنے پر نہ ہی ہم کوئی پروگرام کوئی ریورس کریں گے، اور آپ کے کہنے پر ہم نہ ہی اپنے میزائل پروگرام پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کریں گے۔ اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں تو اس طرح کی باتیں نہیں آتی تھیں۔ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہی عمران خان کا یہاں پر یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، اور جنرل باجوہ نے ہی تو ان کا ستیہ ناش کیا تھا۔ تو جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ، لیکن امریکہ کا اتنا سخت ریئیکشن نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے حافظ صاحب نے آ کے بہت ساروں کی دم پہ پیر رکھا ہے، اور یہ بہت سارے۔ دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا سہیل ورائے صاحب نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات، اور خواجہ سعد رفیق کی والد صاحب کی برسی کا بھی ذکر کیا، اس میں وہ خود بھی تھے، تقریر بھی کی، اور خواجہ آصف کی تقریر کا بھی ذکر کیا، جس تقریر کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اپنے ویلاگ میں۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجھے تو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا، لیکن خیال کریں کہیں ہم استعمال نہ ہو جائیں، کہیں ہم دھوکے میں بھی۔ اور خواجہ آصف صاحب اس سیمینار میں بار بار پوچھتے رہے کہ ابھی کی بات ہے، ابھی 26 نومبر تک تو یہ انقلاب لانا چاہتے تھے، تو اب وہ انقلاب کدھر گیا؟ آخر 15 دن کے اندر اندر یہ ایسا ہوا کیا ہے کہ یہ مذاکرات پہ آ گئے ہیں؟ اور ایسا کیا ہوا ہے؟ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب، مولانا صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسئلے 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ کیا چکر کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اور اگر یہ ایسا بیٹھیں گے تو نون لیگ کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اور اگر نقصان ہوگا، یہ مذاکرات کا نقصان کس کو ہوگا؟ کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں، لیکن ایک خیال رکھیں کہیں ہمیں نقصان نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو یہ ہماری جگہ پہ آ بیٹھیں۔ یہ بہت سارے خدشات ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اگر وہ یا تو بھائی آپ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان کو جیل سے نون لیگ نے رہا کروانا ہے؟ جو ان کی ملاقات نہیں کروا سکتے ان کو وہ رہا کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ اس کو رہا کس نے کروانا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کروانا ہے، اگر وہ کروائے تو ٹھیک، لیکن اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ وہ کون، کریڈٹ کدھر جائے گا اور ڈسکریڈٹ کدھر جائے گا، یہ بھی آپ وقت بتائے گا کہ اس کا کریڈٹ کدھر جاتا ہے، اس کا ڈسکریڈٹ کدھر جاتا ہے۔ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ خواجہ آصف کی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے یا خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ ان کی۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں بات وزن کس کا زیادہ ہوتا ہے، خواجہ آصف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا
ساتھ یہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ہی الٹ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ ایک اور بات آپ نے نوٹ فرمائی، اور وہ بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں وہ بات یہ ہے، کون سی بات ہے، کہ یہ امریکہ کے یہ سارے کچھ جو دھمکیاں شمکیاں اور یہ سارا کچھ، اس میں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اس میں ایون مریم نواز صاحبہ بھی خاموش ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم احباب، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں محترم محمد اشرف صاحب نے اپنی مرحومہ والدہ خورشید بیگم کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا، جو کہ ایک انتہائی پسماندہ اور بے آب علاقہ کی مسجد میں مکمل کیا گیا۔ اس صدقہ جاریہ سے مسجد میں آنے والے نمازیوں اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ کا بھی پانی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ خداوند متعال مرحومہ خورشید بیگم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور محترم محمد اشرف صاحب اور ان کی فیملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں، اور ان کے تمام حوائج شرعیہ خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پروردگار محمد اشرف کے گھر جان مال میں برکت عطا فرما، اور اسے گھر کو آباد فرما، جو اس کی مشکلات ہیں ان میں آسانی فرما۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا، اللہ سے گھر بنے دن اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگوں نے گھر جنت بنے دن۔ سبحان اللہ، جنت گھر بنے دن جن ہک سل سونے دی ہوندی ہے اور ہک چاندی دی ہوندی ہے، اور زعفران دے گھر جنا وہ بنایا ہوندے۔ ایسا اعزاز اکرام، لیکن یہ غریب لوگ ہیں، غریب محلہ ہے، تنگ دست لوگ ہیں، اپنی اخراجات مجبور ہیں بیچارے۔ اللہ پاک جڑے لوگ سنال امداد کریں دے پہن، اللہ تبارک و تعالی انہوں کو خوش رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اللہ رب العزت انہاں لوگوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی برکتاں فرماوے، انہاں دی مال رزق کی برکت فرماوے۔ اللہ رب العزت انہاں لوگوں دے تقاضے اپنے غیب دے کول پورے فرماوے کہ غریب لوگوں دے نال ایسی امداد تھی نہیں پئی، اور ایک مسجد ساتھوں بنا دیں پہن۔ اللہ رب العزت انہوں کو خوش رکھے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ خورشید بیگم دنیا تو چلے گئے، جوار رحمت جگہ نصیب ان دے درجات بلند فرما۔ خورشید بیگم انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا، الہ العالمین انہاں دے بچے پوترے دوترے سب دی حفاظت فرما، الہ العالمین کو وسیع رزق نصیب فرما۔ میرے انتہائی شکریہ ادا کوي د ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن طرفانه محمد اشرف بھائی او ایصال ثواب چې کوم ورکوي د خورشید بیگم ته الله رب العزت دا صدقه جاریه قبول کړو، الله پاک ته دې ته بدلې ورکړو۔ یقینا چې دلته انتہائی کمی و د بې په لحاظ باندې ها او مقتدیون هم ډېر زیات وي، خو دغه دا کوشش وکړه، د کوشش قابل کو چې دلته د به صفای به بندیباس یو وکړ، ټینکې هم ولګوله، جماعت کو ډېر وخت نه جوړ دی، یقینا آس پاس چې کوم خلک د انتہائی غریب هم دي، مزدګار کاری سب دلته درې کلونه لګیا دی، سبق هم ورته پړوي، امامت هم کو ظفر نقوی ته دا هم اپیل کی چې لکه څرنګه د به په معاملات سره سره تعاون وکړم، صفای به ټینکې او نور هم بندیباس تاسو هم شکریہ ادا کوي، الله جزای خیر درکو، تاسو روغ لسته مش خبره عمر بدله، تاسو ډېر مننه۔